لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة رواه مسلم. رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم اور رمضان المبارک جو نازل ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، اور ایک اور مقام پر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم رمضان المبارک میں نازل ہوا. اسی لیے تلاوت تو قرآن کریم کی پورا سال ہوتی ہے، لیکن رمضان میں اس کی تلاوت بڑھ جاتی ہے. نماز تراویح میں اس کی تلاوت کی جاتی ہے. حفاظ کرام نماز تراویح میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، مسلمان اس کو سنتے ہیں اور اس کا دور ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان میں قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. جو کہ آپ علیہ السلام تو حافظ تھے، تو جبرائیل امین کے ساتھ آپ علیہ السلام وہ دور کیا کرتے تھے. تو پڑھا جاتا ہے یہ قرآن کریم ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے، یہ ہمارا شعور حیات ہے، دستور زندگی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا سامان پیدا کر دیا ہے، ہماری رہنمائی کے نشانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کلام ہے کہ جو معجزہ ہے، قیامت تک باقی رہنے والے ہیں. سابقہ انبیاء کے بھی معجزات تھے، لیکن وہ حصی معجزات تھے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گئے. اور جب تک انبیاء تھے تو ان کے معجزات بھی تھے، جب انبیاء چلے گئے تو ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے. لیکن قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد بھی جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا. اور اس کو دیکھ کر لوگ دار اسلام کے اندر آئیں گے اور ایمان کو قبول کریں گے. تو یہ ایک عظیم کتاب ہے. تو جو چیز عظیم ہوتی ہے اس کے حقوق بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق بھی بہت زیادہ ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عظیم ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اور حقوق بھی بہت زیادہ ہیں. والدین کی عظمت ہے تو والدین کے حقوق بھی ہیں. اسی طرح جو ہے وہ رمضان کی عظمت ہے تو رمضان کے حقوق بھی ہے. قرآن کریم کی عظمت ہے تو قرآن کریم کے حقوق بھی ہیں. تو قرآن کریم کے کیا حقوق ہیں؟ تو اس بارے میں قرآن اور حدیث سے اس کے بہت سارے حقوق کے بارے میں علم ہوتا ہے. اختصاراً تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں سب علم ہے، تفسیر چند پر تفصیلی روشنی بھی ڈالوں گا. تو اور حقوق میں سے ایک حق اس کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، یہ تسلیم کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت، اور ہر مسلمان اس کو پڑھے.
اس کی تلاوت کو پھر سے جان بنا دیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ جائے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، اس کی رہنمائی کیا ہے، کون سے کام ہمارے لیے جائز ہے اور کون سے کام ہمارے لیے ناجائز ہے، ہدایت کا راستہ کون سے ہے اور گمراہی کا راستہ کون سے ہے، حق کا راستہ کون سے اور باطل کا راستہ کون سے ہے۔ اسی طرح سمجھنے کے بعد پھر چوتھے نمبر پر اس پر عمل کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ عمل کے لیے بھی ہے یہ کتاب، اور عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور اس کا ایک پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے نظام کو دنیا کے اندر اور اسلامی ریاستوں میں نافذ کیا جائے، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کے نظام کو نافذ کیا جائے۔ اس کا چھٹا حق یہ ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اس کو دنیا کے اندر پھیلایا جائے۔ تو یہ 5-6 حقوق قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ باتیں یہ معلوم ہوتی ہے۔ تو 2-3 پر آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کروں گا۔ پہلا حق اس میں یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ یقین کریں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس طرح اس کو نازل کیا ہے آج بھی یہ اسی شکل کے اندر محفوظ ہے۔ اس میں ایک زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک اس میں حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے اس پر ایمان لانے کا مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کروا دی کہ قرآن کریم سے متقین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان کروا دی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرا بھر بھی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اس کے منزل ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نزول کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں ذرا بھی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ اگر کوئی شک اور شبہ کرتا ہے، شک اور شبہ کرنے والا تو وہ بھی مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نازل ہونے میں، تو پھر تم اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ گے۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے اس کلام کے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو پھر تمہیں چیلنج ہے، تم بھی اہل عرب ہو، اہل لسان ہو، فصیح اور بلیغ ہو، تمہارا حافظہ بھی بڑا ہے، تمہیں اپنی حفظ پر بڑا ناز بھی ہے، تمہارے اپنے حافظے پر ذہین ہونے پر بڑا ناز بھی ہے، تو تم اس جیسی کتاب بنا کر لے آؤ، پھر کوئی نہیں بنا سکتا۔ تو چیلنج دیا، فرمایا کہ جیسی کتاب بنا کر لے آؤ۔ چلو کہ جیسی کتاب نہیں بنا کر لا سکتے، کتاب تو بڑی ہے، 30 پارے ہے، تو چلو کم از کم 10 سورتیں بنا کر لے آؤ۔ اور پھر چیلنج اور کم کر دیا کہ 10 سورتیں بنا کر نہیں لا سکتے، تو چلو کم از کم 1 سورت ہی بنا کر لے آؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور صرف اکیلے بھی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے معبودوں کو بھی اپنے ساتھ ملا جن کو تم معبود سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ، جن کو تم اپنا خالق اور مالک سمجھتے ہو، مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، ان کو بھی تم ساتھ شامل کر لو۔ لیکن تم یہ کام نہیں کر سکتے ہو، نہ آج تک کیا ہے اور نہ آئندہ تم کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کے باوجود بھی شک نہ کرو، شک کرو گے تو پھر جہنم کا تم ایندھن کرو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوگی، اس سے بچو۔ تو فرمایا کہ اس کتاب سے متقین ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو لہذا پہلا کام یہ ہے کہ شک اور شبہ نہ کرو، بلکہ کسی بھی چیز سے فائدہ انسان اس وقت اٹھا سکتا ہے کہ جب انسان کو اس کام پر مکمل اعتماد اور مکمل یقین ہو۔
لیکن ایک گھر ہم خریدتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے تو کہ یہ گھر میرے لیے فائدہ مند ہوگا، اس سوسائٹی میں یہ گھر میرے لیے فائدہ مند ہوگا، میرے لیے امن کا ذریعہ ہوگا، میرے لیے راحت کا ذریعہ ہوگا، میرے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا، یہ اگر اچھی لوکیشن پر واقع ہے تو تب ہی ہمیں یقین ہوتا ہے۔ تو ہم جب جو ہے ہم اس گھر کو خریدتے ہیں، ایک گاڑی اگر ہم خریدتے ہیں تو ہمیں جب یقین ہوتا ہے کہ یہ گاڑی صحیح حالت کے اندر ہے، اس کا انجن وہ صحیح ہے اور یہ صحیح چلے گی اور یہ ابھی جو ہے وہ خراب نہیں ہے، اس کا انجن کھلا ہوا نہیں ہے، یقین ہوتا ہے تو تب جا کر ہم اس گاڑی کو خریدتے ہیں۔ اگر پہلے سے شک ہو کہ یار بندے کی گاڑی چلے گی نہیں چلے گی، صحیح ہے صحیح نہیں ہے، تو کبھی بھی ہم اس چیز کو خریدتے نہیں ہیں، کبھی اس گھر کو نہیں خریدتے، اس گاڑی کو ہم خریدتے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پر یقین ہونا چاہیے، تب ہی جب ہم اس کتاب سے مکمل طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو تب یہ ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے، تب ہمارے لیے راحت کا سبب بن سکتی ہے، تب ہمارے لیے یہ ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ تو شاعر نے کہا ہے کہ سن ہے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو جو جس انسان کو یقین ہی نہ ہو کہ پتہ ہے یہ روزہ ہم رکھ رہے ہیں، اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، ہم تراویح پڑھتے ہیں اس کا ثواب ملے گا نہیں ملے گا، ہم مشقت کر رہے ہیں، آخرت کی زندگی ہے نہیں ہے، تو انسان کیا عمل کرے گا؟ پہلے تو عمل ہی نہیں کرے گا، اگر عمل کرے گا تو پھر بڑی سستی کے ساتھ اور بددلی کے ساتھ مایوسی کے ساتھ کام کرے گا۔ لیکن جس کو یقین ہوگا وہ پورے اعتماد کے ساتھ، پورے ذوق اور شوق کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ، پورے منولے کے ساتھ اور اپنی ساری صلاحیتیں اس کے لیے وہ کما دے گا۔ اور فرمایا کہ ایمان والوں کی نشانی یہ ہے، متقین کی ایک نشانی یہ ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا کہ وہ ان کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے، تورات اور انجیل، اگرچہ ان کے اندر اب تحریف ہو چکی ہے، لیکن ہم یہ ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اصل تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا یا زبور کو نازل کیا تھا، اصل حالت کے اندر ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس طریقے سے اس پر ایمان ہوگا۔ اور فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ ایک تو قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو کلام آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر وہ پختہ یقین کرتے ہیں۔ پھر بات یقین کی آ گئی ہے، یقین ہوگا تو آخرت کے لیے انسان عمل کرے گا، پھر یہ روزے کی مشقت برداشت کرے گا، تراویحوں کی مشقت برداشت کرے گا، سحری کو اپنی جو ہے وہ نیند کو چھوڑے گا، اپنے آرام کو قربان کرے گا، بھوک اور پیاس برداشت کرے گا اپنے رب کی رضا کے لیے، تو فرمایا کہ وہ یقین کرتے ہیں۔ تو آمنوا باللہ و رسولہ، اس چیز پر ایمان لاؤ کہ جو اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر، نور سے مراد ہے یہاں کتاب، اس نور پر ایمان لاؤ کہ جو ہم نے نازل کیا، یا ایھا الناس قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور بھی آ گیا اور کتاب مبین بھی آ گئی ہے۔ تو یہ ہے اس کلام پر ایمان رکھنا۔ پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس پر ہم ایمان رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس صورت میں اس کو نازل کیا ہے یہ اسی حالت کے اندر محفوظ ہے، اس کے اندر تغیر اور تبدل نہیں ہوا ہے، اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ تو وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جس چیز کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود لے لے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا تھا کہ کوئی آپ کو قتل نہیں کر سکے۔ ہاں باقی تو اللہ کے راستے میں مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، دندار مبارک ٹوٹیں گے، چہرہ زخمی ہوگا اور آپ کو پتھر مارے جائیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو قتل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ کئی دفعہ یہودیوں نے، کئی دفعہ مشرکین نے قتل کرنے کا ارادہ کیا لیکن قتل نہیں کر سکے۔ تو یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ جب ہم نے مان لیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کو پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے،
اس پر عمل کرنا بھی ثواب ہے، تو پھر ہم کیوں نہیں اس کو پڑھتے ہیں؟ پھر تو اس کو پڑھنا چاہیے، جس کو ہم اپنے گھروں کے اندر پڑھیں، جس کو ہم اپنے دفتروں میں پڑھیں، اپنی جو ہے وہ دکانوں میں پڑھیں، مسجدوں کے اندر پڑھیں، جہاں جہاں ہمیں موقع ملے، اور جب ہمیں موقع ملے بلکہ وقت نکال کر اس کی تلاوت کریں۔ تو تلاوت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اپنے پیغمبر کو دیا۔ 21ویں پارے کا آغاز اسی سے ہوتا ہے کہ اتلو آؤگی الیک من الکتاب، واقعی میں صلاح کہ اے میرے پیارے پیغمبر اتلو آؤگی الیک من الکتاب، جو کتاب آپ کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ سورۃ الکہف میں ہے کہ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، تمہارے رب کی جو کتاب تم پر نازل ہوئی ہے، آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں۔ تو یہ پڑھنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی دیا، اور فرمایا کہ جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تلاوت کا حق کیا ہے؟ وہ قرآن ہے کہ اس کے آداب کے ساتھ پڑھنا، اس کے بہت سارے آداب ہیں جو بھی انشاءاللہ بیان ہوں گے۔ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، اور وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تلاوت کرنے والے، پڑھنے والے اس پر وہ ایمان بھی رکھتے ہیں۔ تو پڑھنا باعث خیر و برکت ہے، باعث ثواب ہے۔ جہاں یہ کلام پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں کو فرشتے وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہے ان گھروں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ان گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ وہاں پر تلاوت ہی نہ ہو۔ اگر تلاوت ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ تلاوت نہیں ہوگی تو ایک قبرستان ہو جائے گا، جس طرح کہ قبرستان میں مردے تو تلاوت نہیں کر سکتے، ہاں وہاں زندہ جائیں گے تو وہاں تلاوت کریں گے، لیکن وہ خود تو تلاوت نہیں کر سکتے، تو تم مردہ نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کہ تم وہاں پر تلاوت ہی نہ کرو۔ اور یاد رکھو کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ، شیطان اور یہ سایہ سیب یہ چیزیں اس گھر سے بھاگ جاتی ہیں کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ کی تلاوت ہو اس گھر سے بھی شیاطین اور یہ ساری چیزیں بھاگ جاتی ہیں۔ وہاں کوئی جادو اثر نہیں کر سکتا ہے، کوئی ٹونا اور ڈوٹ تو وہاں پر اثر نہیں کر سکتا ہے۔ تو اب آج ہمارے مسائل یہ ہیں، ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر شیاطین داخل ہو گئے، ہمارے گھروں کے اندر ٹونے اور ٹوٹکے ہو گئے ہیں، جادو ہو گئے ہیں۔ جادو سے ہم روزانہ ہوتے ہیں اس لیے کہ ہم نے تو اپنے گھروں کو ویران کر دیا ہے، ہم نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے۔ وہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہیں، وہاں پر جب ڈرامے چلیں گے، وہاں پر جب فلمیں دیکھی جائیں گی، وہاں پر جب بے حیائی کے کام ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کبھی آئے گی، پھر وہاں پر ٹونے اور ٹوٹکے چیزوں کا کام ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم یہ پڑھو تو وہاں سے پھر یہ جادو اور یہ سایہ اور یہ شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ قرآن کریم جب پڑھا جاتا ہے تو ایک لفظ پر انسان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ تو عام دنوں کے اندر ہے نا، یہ تو عام دنوں کے اندر، لیکن رمضان کے اندر پڑھیں گے تو ایک لفظ کے پڑھنے پر کتنی نیکیاں مل جائیں گی؟ انسان کو 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو الف لام میم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، الف لام میم یہ بلکہ 3 حرف ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم کیا ہے؟ الگ ہے۔ تو یہ اگر ہم پڑھیں گے تو 30 نیکی عام دنوں کے اندر، اور اگر رمضان کے اندر پڑھیں گے تو اس کی جو ہے وہ کئی نیکیاں مل جائیں گی، 210 نیکیاں مل جائیں گی۔ تو اس قدر یہ فضیلت والی کتاب ہے کہ اب کتنا ٹائم لگے گا الف لام میم پڑھنے کے اندر یا چند سورتیں پڑھنے کے اندر؟ تو بہت معمولی ٹائم لگتے ہیں، لیکن ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اس کا کر دیتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے معاشرے کے اندر
ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے یہ جو میڈیا پر آتے ہیں لوگ، یوٹیوبر ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بڑے سے کالم جو بنے پھرتے ہیں اور دانشور بنے پھرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم تلاوت کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم حفظ کے لیے نہیں آیا، قرآن کریم سمجھنے کے لیے آیا ہے، اس کو سمجھا جائے اور سمجھ کر اس پر عمل کیا جائے۔ تو ان کی یہ مکمل بات ٹھیک نہیں ہے، کچھ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف حفظ کے لیے نہیں آیا، یہ بات غلط ہے۔ ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، صرف جو ہے وہ تلاوت کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی فضیلت نہیں ہے، وہ بات غلط ہے۔ وہ غلط اس طرح ہے کہ دیکھیں اس کی پہلی دلیل تو یہ ہوگی اس کے غلط ہونے کی کہ یہ جو الف لام میم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم کا اگر کوئی لفظ پڑھے گا تو اس کو کتنی نیکیاں مل جائے گی؟ اس کو فرمایا کہ 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ اب یہ جو الف لام میم ہے اس کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف ہیں کہ جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، لام کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، اور میم کو الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی تقریباً 19 سورتوں کے اندر یہ الفاظ ہے، کسی میں ایک لفظ آتے ہیں، کسی میں 2 آتے ہیں، تو بہرحال ایک سے لے کر یہ 5 حروف تک یہ تعداد آتی ہے۔ اب ان کے معنی تو کوئی نہیں جانتا ہے، حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے بھی ان کے معنی بیان نہیں کیے، جنہوں نے بیان کیے وہ کوئی قطعی اور یقینی معنی بیان نہیں کیے بلکہ ظنی معنی بیان کیے ہیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اس کا معنی سمجھتا ہے، اور نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کی قطعی تفسیر کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کیا آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہیں کہ اگر پڑھو گے تو تمہیں ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھے بغیر بھی اگر تم پڑھو گے تو ثواب تو ہے نا، تو یہ کہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ اب دیکھیں نماز کے اندر یا نماز تراویح میں امام قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کریم پڑھتا ہے نماز تراویح کے اندر، تو بہت سارے حفاظ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کا معنی سمجھ نہیں آتا لیکن ان کو یاد ہوتا ہے، اور بہت سارے نمازی بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن کریم کا معنی سمجھ نہیں آتا لیکن جو ہے وہ قرآن کریم کو سننے کا شوق ہوتا ہے۔ تو کیا مجھے بتائیں کہ یہ جو نماز پڑھانے والے ہیں وہ قرآن کریم کے صرف الفاظ پڑھتا ہے، سننے والے صرف الفاظ سنتے ہیں، تو کیا اس کے نماز پڑھانے سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پڑھنے والوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پیچھے پڑھنے والوں کی تراویح ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ظاہر بات ہے کہ نماز اس کی بھی نماز ہو جائے گی، پیچھے پڑھنے والوں کی بھی نماز ہو جاتی ہے، حالانکہ معنی نہیں سمجھ آیا لیکن نماز تو ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے بغیر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر تو نماز بھی نہیں ہونی چاہیے، پھر تو نماز تراویح بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو رحمت اور برکت تو سب کو مل جاتی ہے، سننے والوں کو بھی مل جاتی ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ لوگوں جب قرآن کریم پڑھا جائے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو تم اس کو غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، پیچھے سننے کے لیے خاموش رہو، بلکہ جہاں بھی پڑھا جائے تو تم کیا کرو؟ خاموش رہو، پھر آپس کی باتیں نہ کرو، پھر اور کوئی باتیں نہ کرو۔ گھروں کے اندر اگر تلاوت چل رہی ہے تو پھر پہلے تو لگانی نہیں چاہیے، اگر کام کاج انسان کر رہا ہے، خواتین اگر کام کاج کر رہی ہیں اور لوگ وہاں باتیں کر رہے ہیں تو وہاں پر تلاوت نہ لگائیں، لیکن جب لگا لیے تو پھر باقی خاموش رہ جائیں، پھر جو ہے قرآن کریم کو اس کی تلاوت کو سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یقیناً تم پر رحم کیا جائے گا۔ تو یہاں تو صرف رحم کا تعلق قرآن کریم کی تلاوت کو سننے کے ساتھ وابستہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تم سمجھو یا نہ سمجھو، سمجھ کر اگر تلاوت سنو گے تو پھر تم پر رحم ہوگا، نہیں، صرف الفاظ کو سنو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں گی۔ تو لہذا ایک تعلق ہے مسئلہ فتنہ خلق قرآن کے اندر بہت بڑے آزمائشیں برداشت کی ہیں، مسائل برداشت کیے ہیں، تکالیف برداشت کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا کہ ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خواب میں اپنی زیارت نصیب کرائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو جانا کتنی بڑی خوش قسمتی ہے انسان کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جانا
مکہ کی زیارت کو جانا، مدینہ کی زیارت کو جانا کتنی بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی ہے. یہ زیارت تو کل جنت کو جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اور تمام یہ حجامات اور یہ تمام بندے وہاں پر پہنچ جائیں گے اور اہل ایمان اپنی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کریں گے کہ جس کی خاطر دنیا کے اندر انہوں نے تکالیف برداشت کی ہے، جن کی خاطر بھوک برداشت کی ہے، پیاس برداشت کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں، بندگی کی ہے، اپنا مال قربان کیا ہے، پھر دیکھے اپنی جو ہے وہ جان قربان کی ہے، اپنے بچے قربان کیے ہیں، پھر دیکھے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت وہاں پر اہل ایمان کو کرائے گا. تو خواب میں جب زیارت ہوئی تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب تیرے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے قرآن کریم کی تلاوت ہے، قرآن کریم کو پڑھنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اللہ یہ قرآن کریم کی تلاوت یہ سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ تو فرمایا کہ اے امام چاہے تم سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھ کر پڑھو، جیسے پڑھو یہ سب سے بہترین عمل ہے، جیسے مرضی پڑھو یہ سب سے کیا ہے بہترین عمل ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ بغیر سمجھے پڑھنا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہت غلط ہے. اس کو حفظ کرنے والوں کی تو بڑی شان ہے، بڑا جو ہے وہ مقام ہے. تو یہ اس کا پہلا حق ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمتیں اور برکتیں رکھ دی ہیں. ایک دوسرا حق، تیسرا حق کر کے ٹھیک ہے کہ پڑھنے کے بعد ہاں لیکن یہ دیکھیں کہ پہلے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے. بات جو لمبی ہو رہی ہے کہ جب ایک بچہ اسکول جاتا ہے انگلش کی بک یا دوسری بک پڑھتا ہے تو پہلے تو ریڈنگ سکھائی جاتی ہے نا. پہلے معلم کیا کرتا ہے اس کی ریڈنگ سکھاتا ہے، اس کے تلفظ سکھاتا ہے، تو تلفظ کے بعد پھر اس کے معنی کو سمجھاتا ہے. ایک بچے کو اگر رائٹ کا لفظ یا ریڈر کا لفظ یا جو ہے نائٹ کا لفظ یا ڈے کا لفظ صحیح پڑھ نہیں نہ آئے تو وہ اس کا معنی کیا سمجھے گا؟ تو اسی طرح قرآن کریم کا اگر تلفظ صحیح نہیں آتا تو معنی بھی غلط ہو جائے گا. اس لیے اس کو پہلے تو اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے، پڑھنے کے اندر مہارت پیدا کرنی چاہیے. اور اس کا ایک حل یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے. وَهَذَا جہاں پڑھی جائے گی تو رحمتیں اور برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ کیوں نازل کی؟ لِيَتَدَبَّرُوا. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ تاکہ لوگ اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں، سوچ و بچار کریں، اس کی آیات کے اندر غور و فکر کریں. جب غور و فکر کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ بھائی یہ سب کرا ہوگا الباب، پھر جو عقل والے لوگ ہیں ان کو نصیحت حاصل ہو جائے گی، ان کا ایمان بڑھے گا، ان کا ایمان بڑھے گا. فرمایا کہ اہل ایمان کا ایمان بڑھتا ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. جب قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو ایمان کیسے بڑھے گا؟ جب ہم سمجھ کر پڑھیں گے تو پھر ہی تمہارا ایمان بڑھے گا، اس کے بغیر تو ہمارا ایمان وہ بڑھ نہیں سکتا ہے. پھر فرمایا کہ یہ دلوں کے زنگ کو دور کرنے والی کتاب ہے، لیکن دلوں کا زنگ اسی صورت میں دور ہوگا کہ جب انسان اس کو سمجھ کے پڑھے گا. اب سوال یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں گے کیسے؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو ہمیں کچھ نہ کچھ عربی آنی چاہیے اور پھر مستند علماء سے سیکھنا چاہیے. ہمیں جب ہم زندگی کے باقی جو شعبے ہیں، طب کا شعبہ ہے، ڈاکٹری کا شعبہ ہے، انجینئر کا شعبہ ہے، وہ مستند طور سے سیکھتے ہیں، ماہرین سے سیکھتے ہیں. تو پھر قرآن کریم بھی تو ماہرین سے سیکھنا چاہیے جن کو بنیادی اصطلاحات کے بارے میں علم ہو، جو بنیادی قواعد کے بارے میں جانتے ہو، بنیادی اصولوں کو جانتے ہو، ان کے بارے میں تو جو ہے وہ مستند علماء کرام سے سیکھیں. اب ہمارے معاشرے کے اندر ایک رواج یہ بن چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم تو بڑا آسان ہے، جو مرضی جو ہے تفسیر کر لے، بغیر پڑھے اور بغیر سمجھے تفسیر کر لے. اور ہم دلیل اس کی آیت پیش کرتے ہیں دلیل میں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کریم کو آسان کیا لِلذِّكْرِ نصیحت کے لیے.
فحال میں متقر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آسان ہے، لیکن اللہ نے خود بتا دیا یہ آسان ہے. کس لحاظ سے آسان ہے؟ یہ نصیحت کے لیے آسان ہے. یہ نہیں ہے کہ احکام ایک ہے اس میں نصیحت واقعات ہیں، مثالیں ہیں، واقعات ہیں. دوسرا ہے اس میں احکام. تو جب تک احکام ہم مستند علماء سے نہیں سیکھیں گے، اس کے ناسخ اور منسوخ بھی ہے، اس کے اندر مشکل آیات بھی ہیں، تو اس وقت تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا. مثال کے طور پر ایک یہ جو آیت ہے کہ فرمایا کہ حتیٰ کہ تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سفید دھاگا یا سیاہ دھاگے سے کیا مراد ہے؟ تو یہ آپ علیہ السلام نے تفسیر بیان کر دی. بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ علماء کے درمیان جو اختلاف ہے تو ہم کس کی تفسیر کو سمجھیں؟ تو اس اختلاف ہے تو یہ شب نکلی دن نکلی یا روز نکلی ہے یہ اختلاف ہے. ایک اختلاف باقی قرآن کریم کے اندر چونکہ یہ ایک وسیع زبان ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، تو ایک امام نے ایک معنی کر دیا، دوسرے نے دوسرا معنی کر دیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ہر بندہ اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنی رائے سے کوئی آدمی تفسیر کرے وہ غلط ہے. فرمایا کہ من قال فی القرآن بغیر رائیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اصولوں کو چھوڑ کر اپنی رائے سے تفسیر کرنا یہ گمراہی کا سبب ہے. ایسا انسان پھر جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے. تو یہ چند باتیں قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس پر ایمان لانا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، تیسرا یہ ہے کہ اس کو سمجھنا. باقی جو اس کے حقوق رہ گئے انشاءاللہ پھر آئندہ جمعے کے اندر بیان ہوگی. اللہ